الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور جتنا ہمارا ذہن اور جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سے وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اس حوالے سے معذرت کروں گا۔ چونکہ قریب میں ایک محفل تھی، وہاں پہ کافی سارا وقت لگ گیا، آپ میں سے اکثر احباب وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے پیغام دینا تھا اپنے ادارے کا۔ حضور قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب نے آخر میں بڑے جامع اور مختصر الفاظ میں آپ کو ہمارے ادارہ افکار اسلامیہ کی فکر پہنچا دی۔ ادارہ افکار اسلامیہ آپ کے لیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اور یہاں دو شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے میٹرک پاس طلبہ کے لیے، ابھی میٹرک کے بچے پیپر دے رہے ہیں۔ آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جو بھی آپ کے خانوادہ کے خاندان کے بچے میٹرک پاس ابھی پیپر دے رہے ہیں، پاس ہوں گے، ان کے ایڈمیشن انشاءاللہ 15 دن بعد یہاں ادارہ افکار اسلامیہ میں ہوں گے۔ یہ ایم اے تک مکمل تعلیم بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی تو ایف اے کرا رہے ہیں سمپل، اور ساتھ بی ایس پروگرام، پھر ان فیوچر انشاءاللہ ساتھ آئی سی ایس بھی ہم کرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہاں ہمیں کمپیٹنٹ کیپیبل بچے ملے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہیں جن کے 1500 نمبر، 1000 یعنی 9 نمبر ہیں ایک بچے کے، اس طرح 900 کے قریب نمبر ہیں، 950 نمبر، یعنی اس رینج میں ہمارے پاس بچے ہیں جو الحمدللہ پڑھ کے اداروں میں اعلیٰ پوزیشنیں لے کے آئے ہیں، اور یہاں ادارہ افکار اسلامیہ میں دین کی بھی مکمل تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کی بھی مکمل تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ مجھے اکثر جانتے ہیں، الحمدللہ دن رات ہم یہاں محنت کر رہے ہیں۔ میں خود بیرا شریف سے درس نظامی کیا ہے، لا کیا ہے، اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں قبلہ، ڈاکٹر عبدالمجید گروان صاحب، وہ بھی کاوش کرتے ہیں، وہ خود بھی پڑھاتے ہیں۔ ادارہ افکار اسلامیہ کے بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ اپنے کلینک کے بعد ٹائم نکال کے خود بھی ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو جہاں پہ پی ایچ ڈی لیول کا سٹاف ہو، جہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر پڑھا رہے ہوں، تو اور اس طرح کی تربیت ہو رہی ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی 8 مہینے اس ادارے کی عمر، لیکن الحمدللہ تقریباً 25 بچے ہیں، 20-22 بچے یہاں پہ رہائشی بھی ہیں، ریزیڈینشل ہیں، دور دراز سے بکر سے آئے ہوئے، اور اسی طرح سرائے مہاجر سے آئے ہوئے، کوٹدو سے آئے ہوئے۔ تو یہ ادارہ آپ کا اپنا ہے، جو ابھی ہم نے ایک شعبہ شروع کیا ہے پرائمری پاس بچے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں کوریا سے ایک دوست آئے، رضا قادری صاحب، وہ ہمارے نظامت کے ہیں، وہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے کوریا کے اندر دیکھا ہے کہ وہ لوگ، ان کے ہاں پھوکے قسم کے پہاڑ ہیں، کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں، کوئی سی نہیں، سمندر نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی اور اس طرح کی ایگریکلچر تھی، اور نہ ہی ان کے جو پہاڑ تھے سرسبز تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ دنیا کے لوگوں کا جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، اور سال ہے 365 دن کا۔ انہوں نے اس کو ڈبل کیا، 730 دن کا انہوں نے سال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دن بھی الگ دن ہے ہمارا، اور رات بھی الگ دن ہے ہمارا، ہم نے دن رات کام کرنا ہے۔ تو وہاں کے لوگ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، وہ تہجد کے وقت اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہیں کہ کوئی عبادت کرتے، لیکن وہ وقت پہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہماری نیشن اور ہماری آنے والی نسلیں کرائسس کا شکار ہو جائیں گی، اور ہم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا۔ تو ان لوگوں نے شب و روز محنت کی ہے اپنا آپ بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ اس وقت کوریا G10 کنٹریز کے اندر شمار ہونے والا ہے، ان میں شامل ہونے والا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے، انہوں نے چند سالوں میں، پچھلے 15-20 سالوں میں اپنی حالت بدل دی ہے۔ اب آپ مسلمان ہیں، جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ واحد ریاست ہے مدینہ کے بعد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی ہے۔ آپ اسلام کے قلعے میں رہ رہے ہیں، آپ ایک نظریاتی ریاست میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے 6 لاکھ اجداد نے اپنی گردنیں کٹوائی جب لاہور میں ٹرینوں کے ڈبے کھولتے تھے
एक में से धड़ निकलते थे, एक में से सर निकलते थे। आपके बाप दादा ने, हमारे बाप दादा ने वो मंजर देखे हैं, लाशें अपने हाथों से उठाई हैं, और आपकी निगाहें देख रही हैं। शाम के अंदर मैं आज देख रहा था, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम। वो मंजर देख के, मेरा 2 साल का बेटा है हुसैन, अली हुसैन, सैयद अली हुसैन, मुझे वो याद आ रहा था। वो मंजर देख के कि 2 साल का बच्चा था, बाप ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, बच्चा तड़प रहा था। मैंने ये मंजर टीवी पे देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे ये मंजर देख के। शाम के अंदर वो मासूम बच्चे का हाथ मां ने पकड़ा हुआ है, बिलक बिलक के रो रही है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। आज बर्मा के अंदर क्या हो रहा है, मैंने ये वीडियो खुद देखी, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वो मुसलमानों के हाथ रखते हैं, यहां कुल्हाड़ा मारते हैं, यहां कुल्हाड़ा मारते हैं, यहां कुल्हाड़ा मारते हैं, और टुकड़े करते और कहते हैं हाथ रखो, और फिर जिंदा जिस्मों को जलाते हैं। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ये शाम के अंदर उन्होंने एक मुसलमान बेटी की इज्जत मस्जिद में पामाल की है, स्पीकर ऑन किया है और कहा है बुलाओ तुम्हारा कहां है हुसैन, बुलाओ तुम्हारा कहां है सिद्दीक अकबर, बुलाओ कहां है तुम्हारा फारूक आजम, बुलाओ कहां है तुम्हारा मोहम्मद अली जिना, बुलाओ कहां है तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम, बुलाओ कहां है तुम्हारा तारिक बिन ज़ियाद। न कोई तारिक बिन ज़ियाद नजर आता है, न कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर आता है। हमारी जवान नस्ल फुहाशी में गर्क हो गई, मोबाइल फोन ने गर्क कर दिया, हम मादियत परस्त हो गए, इतने मादियत परस्त हो गए। जिस नबी ने ऐसी इंसानियत सिखाई थी, ऐसा नजरियाती बनाया था कि रोशनदान भी रखना है तो नियत ये करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा आएगा, उसके बारगाह में झुकने के लिए जाएंगे। रोशनी तो वैसे आएगी, हवा तो वैसे आएगी। जिन्होंने हमें इतना नजरियाती बनाया, हमें ऐसा सलीका सिखाया, हमें ऐसा इंसान बनाया, आज उसी नबी के उम्मती हैं। पहले दिन से लेकर आप यहां पे बैठे हैं, आप खुद देखें, पहले दिन से लेकर MBBS बच्चा बनने तक, मां पहले दिन नहला धुला के बच्चे को जब भेजती है, उंगली पकड़ के हम लेके जाते हैं, पहले दिन ही हमारा क्या होता है, मेरा बेटा अफसर बनेगा, CSS करेगा, मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। किसी की ये सोच नहीं होती कि मेरा बेटा बेहतरीन इंसान बनेगा, मेरा बेटा नबी का गुलाम बनेगा, मेरा बेटा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनेगा। जिस नबी ने ये तरबियत की कि अपने बच्चों की गुट्ठी में मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा डालो, अहले बैत की मोहब्बत डालो, कुरान का इल्म डालो। हमारी कैफियत ये है, मैंने खुद 20-20, 30-30, 15-15 हजार के मजमे में ये चैलेंज किया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, यहां भी बैठे हैं बहुत से लोग जानते होंगे मैं ये बात करता हूं, आज तक कोई एक बंदा खड़ा होके मुझे उसने लाजवाब नहीं किया। आप भी बैठे हैं, बहुत बड़ा मजमा है, काश कोई आप में से खड़ा हो जाए, मैं शुक्राने के नफल अदा करूंगा। मैंने कहा आप केमिस्ट्री की ट्यूशन रखते हैं अपने बच्चे की, आपका बच्चा MBBS कर रहा है, FSC कर रहा है, प्री इंजीनियरिंग में है, प्री मेडिकल में है, बायोलॉजी की ट्यूशन रखेंगे, कंप्यूटर साइंसेस की ट्यूशन रखेंगे। कोई एक तो इस इस्लामी मुल्क के अंदर हजारों के मजमों में कोई एक तो खड़ा हो जाए जो कहे केमिस्ट्री के साथ मैंने मोहम्मद मुस्तफा की हदीस की भी ट्यूशन रखी हुई है। आज तक कोई नहीं, और मुझे पता है यहां से भी कोई नहीं उठेगा। कोई एक खड़ा हो जाए जो कहे, जिस तरह किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कोई एक खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैंने कुरान की फार्म की, दर्स कुरान की कोई एक मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन रखी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। इसीलिए तो CSS करने वाला हमारा आला ओहदे पे बैठा हुआ चंद टकों के लिए दूसरे की इज्जत बेच देता है, दूसरे की हक तलफी करता है, जज से इंसाफ नहीं मिलता। डॉक्टर इल्ला माशाअल्लाह, यहाँ तो डॉक्टर शाहिद नवाज जैसे मेरे भाई बैठे हैं जो बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, 10-12 सालों से हम इन्हें जानते हैं, जो शबो रोज अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मजीद गिरवान साहब जैसे बैठे हैं, डॉक्टर इमरान साहब जैसे बैठे हैं, ये करीम लोग हैं। लेकिन आप देखें, मैं खुद ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ। मुझे कॉलेज के, अपने चौक आजम कॉलेज के प्रिंसिपल बता रहे थे कि हमने एक डॉक्टर साहब को सिफारिश कर दी, यहाँ चौक आजम हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, सिफारिश क्या कर दी कि आप ऐसा करें
کہ نہ یہ بندہ غریب ہے، وہ آپ کو پرائیویٹ آپ کے ہاسپٹل میں چیک اپ کرا چکا ہے، اس کا گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کر لیں اور اس کا آپریشن کر دیں۔ ایم ایس سے سفارش کی تو وہ جس نے وہ اس کی سرجری کرنی تھی، آپریشن کرنا تھا، اس نے اسے صحیح ڈوز نہیں دی، آپریشن میں اسے صحیح طور پہ بے ہوش نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، اور اس کو جب وہ آپریشن کرنے لگے تو اس نے چیخ ماری کہ مجھے تو درد ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں سے اگر آپریشن کراؤ گے تو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا ایسے آپریشن ہو۔ یہ میں خود جانتا ہوں، چوک اعظم کے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ صورتحال ہے، ڈاکٹر بنتے ہوئے کوئی ایک دن تو نہیں لگتا، لیکن جب آپ اچھا انسان نہیں بنائے گا، جب حضور کی دین کی محبت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر ان کے اندر نہیں ڈالیں گے تو یہی ہوگا۔ تو یہ ہم الحمدللہ، میں عرض کر رہا تھا کوریا کی بات، تو وہ اپنے بچوں کا وقت ضائع نہیں کرتے، تو وہ رضا قادری صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ انہیں کہا کہ صورتحال یہ ہوتی کہ ہمارا بچہ 6 گھنٹے جاتا ہے اسکول کے اندر، 3 گھنٹے وہاں بھی فضول ہی گزارتے ہیں، کھیل کود، 3 گھنٹے اس نے پڑھنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھتا ہے، 18 گھنٹے ہمارا بچہ فارغ رہتا ہے۔ اگر اسی بچے پہ اور آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے آخری مہینے میں پڑھنا، 1 مہینے آخری میں ہم جتنی محنت کرتے ہیں، اگر پورا سال ہم یہ محنت کی جانفشانی کی اگر عادت ڈال لیں تو پھر کیا انقلاب نہیں آ سکتا علمی طور پہ، فکری طور پہ۔ تو ہم اپنے بچے کو یہاں ادارہ افکار اسلامیہ میں اگر داخل کرائیں، آپ کا بچہ انگلش میڈیم بھی یہاں پڑھ سکتا ہے، اردو میڈیم بھی، آپ کی 6ٹھی کلاس بھی چلے گی، 7ویں کلاس بھی چلے گی، 8ویں کلاس بھی چلے گی، اور ساتھ کیا چلے گا، وقت وہی ہے، آپ کا بچہ ہر روز 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، آپ کا بچہ ترجمۃ القرآن پڑھے گا، ان 3 سالوں میں ترجمۃ القرآن بھی ہوگا اس کا، اور حفظ قرآن بھی کرے گا، اور جو حفظ قرآن نہ کرنا چاہے تو ان کا فہم دین اور ترجمۃ القرآن چلے گا، اور 6ٹھی 7ویں 8ویں چلے گی۔ تو یہ اس میں آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں، اور ساتھ ابھی میٹرک جو ہے وہ بچے دے رہے ہیں امتحان، ان کو آپ ادھر لے کے انشاءاللہ ہم سی ایس ایس کا آگے بنائیں گے پلان، سی ایس ایس بھی ان بچوں کو کرائیں گریجویشن کے بعد، اور مختلف اکانومسٹ بنائیں، اکنامکس میں ان کو آگے لے کے جائیں، کمپیوٹر سائنسز میں لے کے جائیں، صرف میڈیکل یا انجینئرنگ یہاں پاسبل نہیں، لیکن باقی جو 20-25 شعبے ہیں انشاءاللہ وہ ادارہ افکار اسلامیہ کرائے گا، اور حضور کے بہترین غلام پیدا کرے گا۔ تو آپ اس ادارے کی مالی معاونت بھی کریں، ابھی بھی حال اس کا تیار ہو رہا ہے، 7 مرلے کا تقریباً، اس کی چھت ڈالی جا رہی ہے، یہ عظیم کام ہو رہا ہے، یہ بھی کریں ساتھ، اور ساتھ اپنے بچے بھی بھیجیں۔ اور میں بارے دیگر جمیع مشائخ اعظام کا وقت نہیں ہے میں ایک نام لوں، یہاں ہمارے علاقے کی مایا ناز بڑی بڑی مستند آستانوں کے یہاں پہ سجادگان تشریف فرما ہیں، اور کافی احباب تشریف لے بھی گئے ہیں آپ کے سامنے۔ میں جو یہاں پہ موجود ہیں، جو تشریف لے گئے ہیں، تمام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ادارہ افکار اسلامیہ آپ تمام کا ہے، آپ تمام اس میں جب چاہیں آ سکتے ہیں، ہم آپ کے نوکر بیٹھے، ہم آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے بیٹھے، ہم خدمت کرنے کے لیے بیٹھے آپ کی، آپ یہاں آئیں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ اور میں جمیع احباب کا بالخصوص اپنے ڈاکٹر عبدالمجید گروان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس دور میں جگہ بھی دی اور دن رات محنت کرتے ہیں، اور میں اللہ کی عزت کی قسم حیران ہوتا ہوں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ خود آ کے جھاڑو بھی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ اور میں جتنی دعا اپنے ماں باپ کے لیے مانگتا ہوں، اتنی دعا ان کی زندگی اور ان کی صحت کی بھی مانگتا ہوں، کیونکہ ایسے لوگ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے، حضور کے دین کے علم کے مرکز اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ اور بالخصوص میں ایم ایس ایم اپنے تحریک منہاج القرآن کے دوستوں کا، اور باقی اپنے سیفی برادران کا، اور قبلہ بالخصوص قبلہ پیر غلام اللہ بخش صاحب زیدہ مجدہ کے جتنے بھی مریدین ہیں جنہوں نے ہر معاملے میں ہمارا ساتھ تعاون کیا، ان کا، اور بالخصوص میں اپنے بھائی، بڑے بھائی محترم غلام نظام الدین صاحب، ان کا بے حد مشکور ہوں، کہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ اس کانفرنس کے لیے شب و روز محنت کی۔ یہ کئی دنوں کی محنت ہے، شب و روز کی محنت ہے، اور جن احباب نے بھی اس میں جس انداز میں بھی خدمت کی، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی میں عرض کروں گا